ذمہ داری تو ریاست کی ہے کہ ریاست مذہبی تعلیم کو لازم قرار دیتا اور اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں مذہبی تعلیم اس طرح پڑھاتا کہ وہاں سے نکلنے والا ایک پاکستانی مذہب کے بیسکس اور بنیادی چیزوں کو تو کم از کم سمجھتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کا ڈگری تو لے کر گھر آتے ہیں، انجینئرنگ کا ڈگری لیتے ہیں، بی ایس سی ایم ایس سی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے۔ مدارس والوں نے یہ کیا کہ وہ مذہبی تعلیم جو مسلمان ریاست کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آج مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ دوسری بات، آج مدارس اس ملک کی ترقی میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ مدارس ریاست کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریاست کا کام کیا ہے؟ عوام کو صحت دینا، عوام کو ضروریاتی زندگی مہیا کرنا، عوام کو تعلیم دینا، چھت دینا اور کھانے پینے کی ضروریات کی سہولت فراہم کرنا۔ الحمدللہ آج مدارس ریاست کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج مدارس فیس نہیں لے رہے ہیں، اگر فیس لیتے بھی ہیں تو کیا ہے، 50 اور 100 روپے کیا فیس ہے؟ یہ فیس ہے کیا؟ لیکن مفت یہ مدارس والے اس ملک میں 78-79 سال اس مولوی نے، اس قاری صاحب نے، اس امام صاحب نے مذہبی سروسز دے کر مفت میں دیے۔ کیا تنخواہ دیا اس عوام نے؟ 5,000 10,000۔ آج تو ایک بچہ اسکول اور کالج بھیجنے کے موقع پر والدین اس کے جیب میں ماہانہ 10,000 پاکٹ منی کے طور پر رکھتے ہیں۔ فیس، ٹرانسپورٹ، ٹیوشن فیس، اسی طرح ہاسٹل کا فیس وہ تو الگ ہے۔ آج کالج جاتے ہوئے اور یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ 10,000 صرف جیب کا خرچہ جیب میں رکھتے ہیں۔ میرے مولوی نے اس ملک میں 78-79 سال 5 اور 10,000 روپے پر گزارا کیا، اور وہ بھی کبھی ملا اور کبھی وہ تنخواہ ملی ہے، کبھی نہیں ملی۔ لیکن ایک دن بھی اس مولوی نے احتجاج نہیں کیا کہ آج میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ آج آپ لوگوں نے میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھا رہا۔ آج میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ آپ نے مجھے چندہ نہیں دیا۔ کسی نے چندہ دیا ہے یا نہیں دی؟ نہیں دیا۔ تنخواہ دی ہے یا نہیں دی؟ لیکن اس مولوی نے جنازہ پڑھایا، جمعے کا خطبہ پڑھایا، نماز پڑھائی اور مفت سروسز دیے۔ یہ مولوی اور مدرسے کا کردار ہے۔ آج اور ادارے بھی اس ملک میں موجود ہے، اسکول ہے، کالج یونیورسٹی ہے، اسپتال ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں آج ڈاکٹروں کا ہڑتال ہے، آج وکیلوں کا ہڑتال ہے، آج استاذوں کا، پرائمری اسکول کالج کے پروفیسر اور لیکچرار کا ہڑتال ہے۔ کیوں؟ یہ تنخواہ کم ہے، اس پر گزارا نہیں ہوتا۔ اس 78 سال میں کسی نے یہ نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ مولویوں نے ہڑتال کیا ہے۔ یہ مفت میں لگے رہے ہیں اور اس مذہبی سروس کو یہ مہیا کر رہے ہیں قوم کو، اور اس قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اس بچے کو تعلیم مفت میں دے رہا ہے، کھانا مفت میں دے رہا ہے۔ ان عوام کی چند اور وظیفوں پر یہ بچے پل رہے ہیں، اور ان بچوں کو چھت مہیا کیا، ہاسٹل مہیا کیا، کھانا مہیا کیا۔ اگر بچہ بیمار ہے تو ابتدائی صحت بھی مدرسہ دے رہا ہے۔ یہ کام تو ریاست کا ہے، آج وہ کام مدرسہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے استحکام میں مدرسے کا کردار ہے، اور پاکستان کا بڑا مسئلہ آج شرع خواندگی ہے۔
پاکستان میں اس وقت تقریباً شرح خواندگی 60% ہے، یعنی پاکستان میں 60% لوگ تعلیمی یافتہ ہے، 40% نہیں۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ 60% کس طرح تعلیم یافتہ ہے۔ انہوں نے معیار مقرر کیا ہے ہمارے وزارت تعلیم نے کہ تعلیم یافتہ کی تعریف کیا ہے، پرائمری لیول تک کہ ایک پاکستانی اردو یا اپنی قومی زبان کا ایک جملہ پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان میں تعلیم شرح کیا ہے؟ 60%۔ لیکن اس شرح خواندگی میں اضافے کا کردار یہ مدرسہ ادا کر رہا ہے۔ ہماری تعلیم پرائمری کے برابر ہے یا ایم اے کے برابر ہے؟ ہمارا ایک فاضل جو درس نظامی 8 سالہ کورس پورا کر کے فارغ ہوتا ہے، فاضل بن جاتا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے، ایچ ایس سی نے ہمارے ایم اے کے، ہمارے اس شہادت العالمیہ یعنی جو فاضل ہے اور فراغت کا جو سند ہے، اس کو ایم اے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو میں تو ایم اے کے لیول کا تعلیم دے رہا ہوں، اور تم نے پاکستان کے شرح خواندگی کے لیے پرائمری کا لیول مقرر کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی استحکام و ترقی میں مدرسے کا کردار ہے۔ آج شرح خواندگی میں اضافے کا سبب الحمدللہ میرا مدرسہ ہے۔ آج ریاست کا کردار مدرسہ ادا کر رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان بنانے میں بھی اس مدرسے اور مولوی کا کردار تھا، اور پاکستان کے قیام اور بقا میں بھی اس مولوی اور مدرسے کا کردار ہے، اور یہ کردار رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے قیام کا مقصد کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس نعمت کی قدردانی سمجھائے اور ہمیں قدردان بنائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔